الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ہم لوگ پچھلے کچھ عرصے سے ایک خاص ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وہ خاص ٹاپک ہے اپنے دشمن کو پہچاننا۔ دشمن کو پہچاننے کا مقصد ہمارے نزدیک صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم ہر اس چیز کو پہچان سکیں، بلکہ ہمارا دشمن یوں کہیے کہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے گول سے، ہمارے مقصد سے ہمیں دور کر دے۔ اور ہمارے مقصد، ہمارا گول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب روز محشر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں، اللہ ہمیں بخش دیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی دائمی رضا سے دور کرے، اللہ کی خوشنودی سے دور کرے، اللہ کا قرب پانے سے دور کرے، اور اللہ کے دیے ہوئے انعام جنت سے دور کرے، وہ ہمارا دشمن۔ یہ دشمنی اسی دنیا میں سامنے آئے گی، اگرچہ کہ اس دشمنی سے نمٹنے کے بدلے جو انعامات ملیں گے وہ اس دنیا کے بعد ملیں گے، لیکن اصول یہ ہے کہ دنیا میں کیے ہوئے کام آخرت کے درجوں کا فیصلہ کریں گے۔ تو ان زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم نے اس کو اس طرح جی لیا کہ ہم نے ہر اس چیز سے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہوتی ہے اپنے آپ کو بچا لیا، تو جب یہ زندگی ختم ہوگی اور دائمی زندگی شروع ہوگی تو اس میں ہم کامیاب۔ اور اگر ہم نے اس زندگی کو اس طرح جی لیا کہ اس میں ہر مزے لے لیے اور اللہ کو ناراض کر دیا، تو پھر جب دائمی زندگی شروع ہوگی تو اس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں۔ دشمن ہمارا جس کے بارے میں ہم بات کیے جا رہے ہیں وہ ہے ہر وہ چیز ہے جو ہمیں ہمارے مقصد، ہمارا الٹیمیٹ جو گول ہے اس سے دور کرتی ہے۔ اب اس دشمن، لفظ دشمن کو ہم نے استعمال اس لیے کیا کیونکہ اس دشمن لفظ کے اندر ہر وہ شے، بلکہ وہ مختلف اشیاء یا مختلف چیزیں جو ہمارے راستے میں حائل ہوتی ہیں وہ خود بخود اس کے اندر ملحوظ ہیں۔ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مخلوق اور نون سے نفس۔ اب تک ہم نے دنیا کے بارے میں تفصیل سے بات کی، شیطان کے بارے میں تفصیل سے بات کی، اور اب ہم مخلوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مخلوق جو ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے جب ٹاپک کو شروع کیا تو ہم نے ذکر کیا کہ مخلوق بذات خود اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، جیسا کہ باقی تین چیزیں جو دشمن کے اندر شامل ہیں وہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بلکہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو شیطان کی تفصیل بیان کی تو اس میں بھی شیطان بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہی ہے۔ اس طرح رحمت تھی، یاد ہے کسی کو؟ اس طرح رحمت تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنا جو سارا کا سارا الزام ہے کسی کے اوپر گرانا چاہتے ہیں تو وہ شیطان کے اوپر گرا دیتے ہیں کہ یہ تو شیطان کی وجہ سے ہوا، ورنہ میرا بندہ تو نافرمانی نہیں کرنے والا تھا۔ بندے کو ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے کہ لیکن وہ اللہ کی جانب سے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اللہ یا شیطان آ گیا تھا میں تو بالکل ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میرا بندہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، شیطان نے اس کو بھٹکا دیا۔ لیکن مخلوق، دنیا، نفس، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو ان سے بہت فائدہ، اور اگر ان کو بالکل ہی اپنے اوپر حاوی کر لیا جائے تو نقصان ہی نقصان۔ لوگوں کی محبت، مخلوق کی محبت جو ہے انسان کے لیے ایک فطری طور پہ ضروری چیز ہے۔ انسان بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا پسند کرتا ہے۔ آئسولیشن میں انسان کا رہنا، انسان کا لوگوں سے ہٹ کٹ کے رہنا
غیر فطری چیز ہے۔ اب جب ہم نے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، تو ظاہری بات ہے فطرتاً محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت تو ہے ہی فتنہ، ہے ہی تباہی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے دین نے ایک اصول بیان کر دیا کہ محبت، ہر چیز کی محبت تب اچھی ہے جب وہ اللہ کی نسبت سے ہو۔ اگر محبت اللہ کی نسبت سے نہیں ہوگی تو وہ محبت نقصان دہ ہوگی۔ لہٰذا انسان اگر اپنے استاد سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، اگر اپنے پیر سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر سے کرے، اگر اپنے بیوی سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر سے کرے، بچوں سے محبت کرے اللہ کی خاطر سے۔ اللہ کی خاطر سے کیا مطلب کہ محبت تو دل میں ہے ان سب کی، لیکن اس لیے ہے کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے ان سے محبت کرنی ہے۔ اللہ نے ان کی محبت کو میرے لیے لازم قرار دیا ہے، ان کے ادب کو، ان کی محبت کو، ان کی خاطر مدارت کو، ان کی لک آفٹر کو میرے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان کی محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت میرے اور اللہ کے بیچ میں حائل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم نے وہ حدیث مبارکہ بھی کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی خاطر محبت کرے، جو بندہ اللہ کی خاطر بغض رکھے، جو بندہ اللہ کی خاطر عطا کرے، جو بندہ اللہ کی خاطر منع کرے، فقد استکمل ایمان، کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ پھر ہم نے محبت کی اور مزید بہت تفصیلات دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں سے محبت فائدہ مند تب ہوتی ہے کہ اگر اچھے لوگوں سے محبت کریں گے تو اس کا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ انسان جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ قیامت کے دن موجود ہوگا۔ پھر ہم نے محبت کے اور پہلو دیکھے، اور جو ہم نے بات کا خلاصہ محبت کے اچھے پرسپیکٹیو، انسان کی مخلوق کی محبت کے اچھے پہلوؤں میں ہم نے جو بات صرف روایت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ بھول چکی ہوں گی کہ ہم نے کیا باتیں کی تھی پہلے۔ جو ہم نے محبت کے اچھے پہلو میں دیکھا کہ جو دو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جمع کرنے کا وعدہ فرمایا، ان میں سے وہ 2 لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے محبت پھیلانے کا طریقہ سیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جو ہے اپنے ایمان کو حد تک نہیں پہنچو گے جب تک تم محبت کرنے والا نہیں ہوگے، اور تم اس وقت تک محبت کرنے والے نہیں ہوگے جب تک کہ تم سلام میں جو ہے انیشیٹ نہیں کرو گے سلام کو۔ سلام کے اوپر پھر ہم نے تفصیل سے بات کی کہ سلام کب کرنا چاہیے، کس طرح سلام کرنے چاہیے، سلام کے فائدے کیا ہیں، آداب کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب جو محبت کا دوسرا پہلو ہے کہ محبت جو ہے یہ نقصان دہ کب ہو جاتی ہے، کس وقت جو ہے وہ انسان کے لیے محبت اوور بورڈ ہو جاتی ہے، اور کب مخلوق جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی۔ اب اس میں ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ کچھ محبتیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کے لیے ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہیں، اور ان محبتوں میں اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے گھر والوں سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ جو انسان کی اولاد ہوتی ہے، ایک فطرتاً انسان کے اندر اس کے لیے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے فطرتاً ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے فطرتاً ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محبت جو ہے ان کی لک آفٹر، ان کی کیئر، ان کی ویل بینگ، ان چیزوں میں سامنے آتی ہے۔ ایک بندے کو ایک مسلسل ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ ایک رشتہ ہے، اور ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ہمیں ان کا لک آفٹر کرنا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ انشور کرنا ہے کہ یہ صحیح ہوں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں، تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فطرتاً ہمارے لیے اچھی چیز ہے، فطرتاً ہماری جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارا جو ہے ایک محبت کا تعلق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم او اولادکم، کہ تمہاری بیویوں میں، تمہاری اولاد میں عدو لکم، دشمن ہے، تمہارے لیے دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ تو یہ کیوں اس طرح سبحانہ تعالیٰ اس طرح کہتے ہیں؟ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد میں اور تمہاری مال میں اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے۔
اچھا مزیدار بات، ایک بات بتاتا ہوں اس بات کو ایکسپلین کرنے سے پہلے، کہ بعض اوقات ہم اردو بولنے والے جب کسی ایسے لفظ کو سنتے ہیں نا جو کہ اردو میں بھی موجود ہو، تو ہم اس کو جو ہے وہ اسی طرح لے لیتے ہیں کہ جیسے اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے. تو ہم جیسے یہ لفظ فتنہ سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی ہی جو ہے وہ یہ فتنہ ہے، مطلب مشکل ہے ہمارے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیگم اور بچے فتنہ ہے. کچھ لوگ ہیں وہ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی سخت رویہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دیندار لوگ ہوتے ہیں. ان کے گھر والے جو ہے وہ آگے کمپلین کرتے ہیں کہ یہ جو جی بڑے ہی سخت مزاج کے ہیں اور بہت سختی سے پیش آتے ہیں اور بہت ہی جو ہے ہمارے ساتھ غلط رویہ رکھا ہوا ہے. ان سے پوچھو کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ اولاد اور بیگم بچے جو ہیں یہ تو فتنہ ہے، تو فتنے سے تو بچ کے رہنا ضروری ہے. لیکن یہ عربی اسی طرح وہ سعودی ایمبیسڈرز تھے یو ایس کے لیے، اگر آپ کو نہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ان کا نام تھا بندر، پورا ان کے نام میں بندر آتا تھا. تو جب ہم نے عربی نہیں پڑھنا شروع کی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ان کے ماں باپ کو ان سے کوئی نفرت ہو گئی تھی تو اس کا نام بندر رکھ دیا. لیکن وہ بندر جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. عربی میں بندر جو ہے وہ کہتے ہیں اسمارٹ ہینڈسم، کوئی خوبصورت چیز کو، اور ہم بندر کہتے ہیں منکی کو. تو مطلب ظاہری بات ہے وہ تو فرق تو ہے. تو اسی طرح فتنہ جو ہے وہ فتنہ نہیں ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ آزمائش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اولاد کو اور گھر والوں کو دشمن کہہ رہے ہیں اور اولاد کو اور مال کو فتنہ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک تھن لائن ہے. جب ان کے ساتھ تمہاری محبت میری نسبت ہوگی تو یہ تمہارے لیے خیر کا سبب بنیں گے. اب میری وجہ سے، میری محبت کی نسبت سے جب تم ان کے اوپر خرچ کرو گے، ان کی لک آفٹر کرو گے، ان کی ضروریات کو پورا کرو گے، ان کے کام کاج، ان کے معاملات کو آسان کرو گے، تو تم لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان بن جاؤ گے. خیرکم خیرکم لاہلی، ان لوگوں میں سے بن جاؤ گے جو کہ اپنے گھر والوں میں سے جو سب سے اچھا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا انسان ہے، وہ بن جاؤ گے. لیکن جہاں ان کی محبت، ان کی لک آفٹر، ان کی ویل بینگ، ان کی ضروریات تمہیں ان کاموں پہ مجبور کرنا شروع کر دے گی جو کہ میرے احکامات کے خلاف ہیں، وہاں ان کی وجہ سے تم نے میرے سے دشمنی مول لی، ان کی وجہ سے تم نے میری ناراضگی کو. اب ان کو آزمائش کیوں کہا؟ آزمائش اس لیے کہا کہ اگر ہم اپنی نیچرل انسٹنکٹس کے اوپر جائیں تو وہ تو ہمیں ایک نیچرل محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچوں کو بہترین سے بہترین لائف سٹائل ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں والدین کی جو بھی خواہشات ہیں ہم ان کو پورا کر سکیں. لیکن آزمائش یہاں پہ ہے کہ ہم نے اپنی نیچرل انسٹنکٹ کو اللہ کی اطاعت میں کنٹرول کرنا ہے. یہاں جو ہے اللہ کی محبت کو غالب لے کے آنا ہے. اپنے دل میں سب سے زیادہ جو جگہ دینی ہے وہ اللہ کی محبت کو دینی. اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو اسی طرح ان کی باتوں کو پورا کرتے رہیں گے اور شریعت کو پیچھے کرتے رہیں گے تو ہم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خود جو ہے جہنم کا سامان تیار کر لیا. ایک بڑی سخت آیت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تمہیں تمہارے والدین، اپنے باپ دادا، یا تمہارے اپنی اولاد، و ابناؤکم و اخوانکم، یا تمہارے بھائی جو ان سے تمہاری رشتہ داریاں ہیں، و ازواجکم، یا تمہارے بیویاں، و عشیرتکم، یا تمہارے جو خاندان والے ہیں، یا تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، یا وہ جو تجارت جو تم کرتے ہو، یا وہ مساکن ترادوہا، یا وہ گھر جن کو تم نے بڑا سجایا ہوا ہے، احب الیکم من اللہ، تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے، و رسول ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، و جہاد فی سبیل ہی، یا پھر اللہ کی راہ میں نکلنے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کے حکم کے آنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دھمکی سمجھ لیں کہ دلوا رہے ہیں کہ پھر انتظار کرو، بس پھر صبر کرو کہ جب اللہ کا حکم آیا ہی آیا.
یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو دھمکی دیکھتے ہیں نا کہ یہ کرو ذرا پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو ذرا کہ کیا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہے. دین جسٹ ویٹ اینڈ سی واٹ ول ہیپن. ان سب چیزوں کو گنوا دیا، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، رشتہ دار، مال، تجارت جس کا تمہیں ڈر ہو کہ وہ تخشون کسادہ کہ وہ گم ہو جائے گی، وہ تمہارے گھر جس کو تم نے بڑے خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے اور بڑا تم ان کو پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں زیادہ پسند ہے، زیادہ ان سے محبت کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، پھر انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا آنے والا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہی والی بات کہ ان کو فتنہ لینا شروع کر دیں، بلکہ اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا وہ یہ حل بتایا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مزید محبت کا اظہار، ان کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں، اپنے والدین کے ساتھ اپنے اخلاق جو ہیں ایسے کر لیں کہ ان کو آپ میں کوئی فلو ہی نظر نہ آئے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انا خیرکم لاہلی کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. انا خیرکم لاہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے ذرا سا بچ کے رہتا ہوں، فتنہ ہے، ڈسٹنس ہی اچھا ہے. کیوں اپوزٹ لگتا ہے نا، کنفلکٹنگ لگتی ہے نا یہ بات کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، دشمن ہے، آزمائش ہے، اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انا خیرکم لاہلی کہ میں اپنا سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، بہترین اخلاق رکھیں گے، تو پھر جب ہم ان کو کسی چیز پہ منع کریں گے کہ اللہ کے لیے یہ بات نہیں کرنی، تو ان کو پتہ ہوگا کہ اب اس کی اپنی ذات نہیں شامل، اس کی اپنی انا نہیں شامل، اب یہ بات واقعی اللہ کا معاملہ آ گیا ہے، اس لیے ہمیں منع کرنا ہے، ورنہ یہ وہ ویسا نہیں ہے کہ ہمیں ہر بات پہ ٹال دے، منع کر دے، دور کر دے. اور ان لوگوں کے نزدیک آپ کے اچھے اخلاق، آپ کا اچھا رویہ، آپ کا اچھا ہونا ان کو دین کے قریب کرے گا، ان کو دین کی محبت دلائے گا. بہت سے لوگ جب خود اس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں اور ان کو دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اب اللہ کے قریب ہوں، تو ان کو سب سے پہلی ریزسٹنس جو آتی ہے وہ ان کے اپنے گھر والوں کی طرف سے آتی ہے کہ آپ کیا مولوی بننے لگے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہوگا، مجھے بھی پردہ کرانا شروع کر دیں گے، میں یہ بھی نہیں کر سکوں گی. ریزسٹنس وہاں سے آنا شروع. تو پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں ٹکٹ دیا گیا ہے، ہم ٹکٹ نمبر 2 کا اویل کریں. ٹکٹ نمبر 1 جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم سیکنڈ ٹکٹ اویل کر کے ایک دینی مدرسے کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری زندگی جو ہے وہ اب دین کے مطابق گزرے گی. ماں باپ نے جو ہے وہ یہاں شادی کر دی تھی، اب میں خود دوسری شادی کر کے دینی گزرا. تو ٹکٹ نمبر 2 کو فوراً ہی اویل کرنا ہوتا، ٹکٹ نمبر 1 پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے. اب کس طرح کام کرنا ہوتا ہے؟ اس طرح کام کرنا ہوتا ہے کہ اب آپ ان سے اپنے رویے کو، ان کو دین کی طرف راغب کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کہیں کہ فوراً اٹھو نماز پڑھو، سارا وقت سوتی رہتی ہو، کوئی خضار نہیں ہے، ان کو تانے دینا، ان کو برا بھلا کہنا، اس سے وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوں گی. اگر ان کو دین کی رغبت دلانی ہے تو ان کے ساتھ محبت میں اضافہ کریں، ان کے ساتھ اپنے رویے میں اضافہ کریں، ان کے ساتھ اپنے جو بات چیت کا طریقہ ہے اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں، ان کے ساتھ کام کاج بٹانے میں ان کی مدد کریں، اپنے کاموں کو خود کرنا شروع کریں، بلکہ ان کے کاموں کو بھی کر کے دیں. وہ کہیں گے کہ اس کو ہوا کیا ہے، یہ تو مولوی بننے نکلا تھا، یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ کس مولوی کے ہاتھ چڑھ گیا، یہ کہ یہ ایسا ہو گیا. یہ واقعی ایسا ہے. جب ہم دین پہ صحیح معنوں پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور دین کی خاطر اپنے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہوتی ہے. ہم دین کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ بہت ہی کوئی ڈاکٹرونل قسم کا، بہت ہی ٹائرنٹ قسم کی آؤٹ لک ہو جائے گی، ہم بہت سخت مزاج ہو جائیں گے، بہت ہی سیریس رہنا شروع کر جائیں گے، اب ہمارے اوپر ہنسنا حرام ہو گیا ہے، اور جو ہے بس ایک سیریس آؤٹ لک ہونا چاہیے، ہر چیز کو ہم حرام 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 کہتے رہیں گے، یہ نہ کرو یہ حرام، وہ نہ کرو وہ حرام، یہ نہ کرو یہ. جب ہم دین کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں تو باقی لوگ یہی کہیں گے بھائی ہم پہلے ہی اچھے تھے، جزاک اللہ خیر، جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے اسلام وہی اچھا ہے، آپ اس کو رہنے دیں. اس کو اپوزٹ کرنا ہے. اور اگر ماں باپ دونوں ماشاءاللہ دین کے اوپر ہیں تو بچوں کے اندر دین کو محبت پیدا کرنے کے لیے
یہ بات یاد رکھیے کہ آج کل کے بچے بہت 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 چیزوں کے سے ایکسپوزڈ ہیں جو ہم اپنے بچپنے میں ایکسپوز نہیں تھے. آج کی اولاد کو ہر اس چیز کا ایکسیس ہے جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ایکسیس ہوگا. ان کو دین کے اوپر رکھنا، اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہو، ہم ان کے لیے رول ماڈل ہوں. جب ہم کہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا تو ان کو نظر آئے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. کوئی ایسا ہو ہی نہ سکے کہ ان کو کوئی آپ کا بچہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے کہ آپ کہاں کرتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں، میرے بیٹا ابھی بیٹھا ہوا نہیں ہے اس لیے وہ مثال دے دیتا ہوں. اس کو کرکٹ کا آج کل شوق چڑھا ہوا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹے کرکٹ تو دیکھ رہو، حالانکہ ابھی بیچارہ بہت چھوٹا ہے، اس کو 3 چیزوں کے بھی میرے خیال سے سمجھ نہیں ہوگی، لیکن اس کو میں نے کہا کہ دیکھو بیٹے آپ کرکٹ دیکھ رہے ہو، لیکن خیال رکھو کہ جو بیچ میں ایک دم سے کراؤڈ کے اوپر کیمرہ چلا جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا اوائڈ کرو، کیونکہ میچ کے اوپر فوکس ہو، اس سے بد نظری ہوتی ہے. اس کو بد نظری کا کانسیپٹ ہے، الحمدللہ پہلے سے باتیں سنتا چلا آ رہا ہے، تو اس کو اس چیز کا کانسیپٹ ہے. وہ ابھی 9 سال کا ہے، لیکن اس کو اتنا پتہ ہے کہ بد نظری کیا چیز ہے. تو پھر اس نے 2-3 دن بعد مجھے آ کے کہا کہ بابا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک دم سے جو ہے نا لوگ سامنے آ رہے تھے. میں نے کہا بیٹے مشکل تو ہے، لیکن یو ہیو ٹو کنٹرول، یہی چیز تو ہے اس کا پریکٹس. اب جب پاکستان کرکٹ میں پروگریس کرنا شروع کر گیا تو پھر ظاہری بات ہے میری بھی تھوڑی سی زیادہ انکلینیشن ہوئی کہ میں بھی تھوڑا سا میچ دیکھوں. تو اب جب میں میچ دیکھ رہا تو جسی طرح میں نے دیکھا کہ جیسے ہی کوئی شاٹ لگی اور کراؤڈ کی طرف گیا تو اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا، اس نے فوراً میری طرف دیکھا کہ میں اپنی نظروں کو کیا کر رہا ہوں. تو مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ فوراً آبزرو کرتے ہیں، فوراً ان کو جو ہے نا ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہمیں سکھا رہے تھے اس کو خود کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں، خود ان کا کیا ریئیکشن. آج کل کے جو بچے ہیں دے آر ایکسٹریملی اسمارٹ، دے آر فلی کانشیس آف آل دیز تھنگس. ان کو اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رویہ خود ایک رول ماڈل ہوں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ، بلا وجہ کی سختیاں یہ ضروری نہیں ہے. جو چیزیں حلال ہیں اس میں ان کو انکریج کریں، ان کو دیں، ان کے لیے اپرچونیٹیز کھولیں، ان کے لیے وینیوز کریٹ کریں. ہاں جو چیزیں منع ہیں پھر ان کو سمجھائیں کہ دیکھو ہم یہ نہیں کرتے، اس کی جگہ یہ کرتے ہیں. ہم برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کرتے، لیکن اس کی جگہ ہم عید پہ آپ کو سارے گفٹس دیتے. جو گفٹس آپ کو برتھ ڈے کی اٹریکشن یہ ہے کہ آپ کو گفٹس ملیں گے، بہت سے لوگ آئیں گے آپ کو ڈفرینٹ گفٹس دیں گے. وہ ساری چیزیں ہم آپ کو عید پہ دیتے ہیں، وہ سب آپ کو عید پہ ملتے ہیں. لوگ سال میں ایک برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم 2 عیدز ملتی ہیں. ان کو آلٹرنیٹ دیں، ان کو سمجھائیں کہ دین کی خوبصورتی ان کو دکھائیں. اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے طور طریقے سے خود رول ماڈل بن کے. یہ بات ضروری ہے، ورنہ ایونچوئل کیا ہوگا کہ بچہ سلپ کر جائے گا. اور یہ جو ہم جب دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ جو سختی آ جاتی ہے نا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سختی نہیں ہوتی، ان کا چہرہ ہر وقت ایک مسکراتا چہرہ ہوتا تھا، ایک ویلکمنگ چہرہ ہوتا. ہمیں بھی اپنے اندر ایک ویلکمنگ، ہماری یہ جو پرسنالٹی کا اسپیکٹ ہے نا کہ لوگ ہم سے خاص طور پہ جب ہم کسی ہمارے نام کے ساتھ کوئی شیخ یا ٹائٹل لگ جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اب تو میں نے ذرا یوں کر کے بیٹھنا ہے اور لوگ میرے سے زیادہ دور رہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ویلکمنگ تھے، لوگوں کو بہت قریب کرتے تھے. اور سب سے پہلی چیز جو قریب کرنے میں استعمال ہوتی ہے وہ اسمائل ہے، مسکرانا ہے، چہرے پہ ایک مسکراہٹ کا ہونا، لوگوں کو ویلکم کرنا. اور یہ مسکراہٹ سب سے پہلے جو غائب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جیسے ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنی بیگم کو دیکھتے ہیں. بٹ اٹ شوڈ بی کمپلیٹلی اپوزٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کیا کر خوشبو لگایا کرتے، سلام کے ساتھ مسکرا کے گھر میں داخل ہوتے. جب ہم گھر میں مسکرا کے داخل ہوں، گھر والوں کو دیکھ کے، یہ کوشش کر کے دیکھیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. میں آپ سب کو جو آن لائن بھی سن رہے ہیں اور ان پرسن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو یہ ٹاسک اسائن کرتا ہوں کہ 1 ہفتہ یہ چیز پریکٹس کریں کہ جب گھر میں داخل ہوں گے تو مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوں گے. کچھ دنوں بعد تو آپ کی بیگم بھی آپ سے کہیں گے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آج کل گھر میں ایسے کیوں داخل ہو رہے ہیں. لیکن ٹرائی اٹ اینڈ سی اس کا پازیٹیو افیکٹ کتنا زیادہ ہے. اور اسی نیت سے اس کو کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرا کے خوشی کے ساتھ گھر والوں سے ملیں. کبھی آتے ہوئے گھر والوں کے لیے ایک پھول لے آئیں، ایک تحفہ لے آئیں، کوئی ہدیہ لے آئیں، تاکہ ان کو لگے کہ ان کو کوئی اہمیت ہے.
کہ جو گھر کی چخ چخ پخ پخ ہے بہت زیادہ نیچے آ جائے اگر ختم ہی نہ ہو جائے۔ مخلوق کی محبت ہرگز یہ نہیں سکھاتی، یہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہرگز یہ نہیں سکھاتی کہ ہم ان لوگوں سے اپنا تعلق ہی ختم کر دیں، ہرگز یہ نہیں سکھاتی کہ ہم ان سے دور ہو جائیں، بلکہ وہ یہ سکھاتی ہیں کہ ان سے اس طرح محبت کرو کہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ دین کے معاملے میں ہم نے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، کیونکہ ورنہ تو ہر معاملے میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ In every aspect of life he stands with us. When it comes to deen, if he is saying no, that means that it is something which is not to be done. If we are cooperative with our families in every aspect of their lives, then when we say no to them, when it comes to things related to Sharia, they will know that this is now a no-go area. That is why he is saying no, otherwise he is always with them. یہ ایک بہت اہم اصول ہے، بہت اہم پرنسپل ہے جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ لے کے آنا ہے۔ پھر یہ تو وہ محبتیں تھیں جو جائز محبتیں تھیں۔ اب جائز محبتوں کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا، بھائیوں سے محبت کرنا، دین کی خاطر محبت کرنے کے فائدے۔ پھر ہم نے سیکنڈ کیٹیگری میں آ گئی وہ محبتیں جو کہ اللہ کی محبت کے اندر رہ کے محبت ہوتی ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی چھتری، اللہ کی محبت کی چھتری کے اندر محبتیں تھیں، یعنی کہ جو کہ اللہ کی نسبت سے محبتیں تھیں، اولاد کی محبت، مخلوق کی، باقی لوگوں کی محبتیں جن کا میں ذکر۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو کہ ہیں ہی ناجائز، جن کی سراسر اجازت ہی نہیں ہے، جو کہ صرف اور صرف تباہی کا سبب بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کہ عام بھی ہیں، جو کہ بہت زیادہ بھی ہیں، اور ہم اکثر ان لوگوں میں ہم لوگ اس میں پڑے پڑتے۔ یہ محبتیں شہوانی محبتیں ہوتی ہیں، یہ محبتیں وہ محبتیں ہوتی ہیں جو کہ آؤٹ آف لسٹ، آؤٹ آف ڈیزائر، یہ وہ محبتیں ہوتی ہیں جو کہ انسان اپنے غیر سے رکھتا ہے، یہ وہ محبتیں ہوتی ہیں جو بے فائدہ مزہ دینے والی محبتیں۔ کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو کوئی فائدہ ملتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم دودھ پئیں صبح صبح تو وہ اس کا ایک دودھ پینے کا مزہ بھی ہے اور اس کا ایک ہیلتھ بینیفٹ بھی ہے، لیکن اب ہم اسی دودھ کے اندر جو ہے وہ آدھا کپ کو چینی سے بھر دیں اور پھر اس کو پئیں تو وہ بے فائدہ مزہ ہوگا، کیونکہ اب نے اب اس دودھ کا جو بینیفیشل ایلیمنٹس تھے ان کو ختم کر دیا اور اس میں جو انہیلدی ایسپیکٹ آف شوگر ہے اس کو بہت زیادہ شامل کر لیا۔ تو کچھ مزے جو ہوتے ہیں وہ بے فائدے مزے ہوتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بس وہ مٹھاس آ جاتی ہے عارضی طور پہ، لیکن اس کے بعد جو جسم کے اندر نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ تو یہ محبتیں بھی کچھ ایسی ہی محبتیں ہیں جو کہ انسان غیر محرم سے کر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ کچھ دیر کی تو مزہ انسان کو ملتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن اس کا کوئی مزہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف نقصان۔ ہماری دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ چیز کو وہاں، ایک بڑا انگلش کا محاورہ ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ برائی کو شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دے، اس کو بڑھنے ہی نہ دے، معاملے کو جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے وہاں پر ہی اس کو ختم کر دو، اس کو بڑھنے ہی نہ دو تاکہ وہ بات آگے ہی نہ بڑھے۔ مثال کے طور پہ سب سے گناہ عظیم، ظلم عظیم کون سا گناہ ہے؟ تھوڑا سا جاگ گئے، جواب دیجیے۔ شرک ہے۔ چلے ایک تو جاگا ہوا بندہ، آن لائن جاگے ہوئے کوئی سو رہے۔ تو گناہ عظیم جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک کو روکنے کے لیے کہ بندہ شرک تک پہنچے ہی نہ، کس چیز کو منع کر دیا؟ تصویر بنا سے نہیں، صحیح منع کہ بندہ تصویر بنائے گا، کسی غیر کی محبت دل میں آئے گی، کوئی بت بنائے گا، اس بت کی طرف انکلینیشن بڑھے گی، اس لیے اس کام کو ہی منع کر دیا جو اس کی طرف لے کے جا سکے۔ اسی طرح جو چیز ایمان کو زائل کر دیتی ہے وہ زنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زنا کو منع کرنے کی باری آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے وہ زنا کے جو ہے وہ زنا مت کرو، زنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ زنا کو منع نہیں کیا، زنا کے قریب جانے کو ہی منع کر دیا، اور قریب جانے کو اس لیے منع کر دیا کہ اب جو قدم اٹھتا ہے جو ایونچولی زنا کے تک لیڈ کرتا ہے اس سے بچنا شروع، اور وہ پہلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے بات کرنا۔ بات کرنے کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریسٹرکٹ کر دیا کہ غیر محرم سے بلا وجہ بات ہی مت کرو،
یہ فرمایا کہ غیر محرم کے پاس ہی اس کے مطلب غیر محرم سے بات ہی مت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابیات کے اوپر جب ایک آیت نازل فرمائی، ان کو حکم فرمایا کہ آپ جب غیر مردوں سے بات کریں تو اپنے لہجے میں نرمی مت رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا تو یہ فرمایا بات یہ ہو رہی تھی کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اس کے لیے پہلی چیز جو فرمائی یہ کہ اپنی بات ہی مت کرو غیر محرم سے، اور اگر کبھی بات کرنی پڑ جائے تو اس لہجے میں بات کرو کہ اس میں ایک سختی ہو، اس میں سافٹنس نہ ہو، کیونکہ جب ہم سافٹنس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ بات کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دل میں ایک ملال پیدا ہوگا، ایک قربت پیدا ہوگی۔ پھر جب انسان ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دے گا تو بات کرنے کی خواہش جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے دیکھنے کی خواہش۔ اس میں سے سب سے آسان طریقہ اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کہ نبیوں میں صرف اور صرف ایک نبی ایسے تھے جنہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سے نبی تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ کلیم اللہ۔ کیا کرتے تھے وہ اللہ کے ساتھ؟ کلام کرتے تھے، بات کرتے۔ تو بات جو ہے وہ آٹومیٹکلی انسان کو انکلائن کرتی ہے کہ اب میں اس کا چہرہ دیکھوں، اور جب چہرہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بات صرف چہرے تک نہیں رہتی ہے، پھر بات آگے جاتی ہے، اور پھر جب آگے جاتی ہے پھر اب ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے، پھر جب ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ملاپ کا دل چاہتا ہے، اور پھر جب ملاپ ہو جاتا ہے تو زنا ہو جاتا ہے۔ دین شریعت یہ سکھاتی ہے کہ وہاں پر ہی معاملے کو ختم کر دو جہاں پہ گناہ شروع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مردوں کو حکم، یہ جو سورہ نور کی بہت خوبصورت آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ کیوں حکم دیا؟ مردوں کو حکم دو، عورتوں کے پردے سے پہلے مردوں کو حکم ہو رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اپنی نظروں کو اس لیے نیچے رکھنے کا حکم دیا کیونکہ نظریں نیچے ہوں گی، نہ آنکھ اٹھے گی، نہ دل میں خواہش پیدا ہوگی، اور اس کے بعد حکم دیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کیونکہ یہ کامن سی بات ہے کہ جب بد نظری ہوتی ہے اس کے بعد فرج کا زنا ساتھ غلط کام ہوتا ہے۔ بد نظری ہو ہی نہ تو پھر فرج کی تک بات پہنچتی ہی نہیں۔ شریعت کا اصول بڑا اعلیٰ اور اچھا اصول کہ بات کو وہاں ہی روک دیا جائے۔ اچھا، اس آیت کا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم میں بڑا ایک خوبصورت معرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو کل کہہ کے شروع کیا ہے۔ اس پہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ آیت کل سے کیوں سٹارٹ ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے۔ ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب کوئی سختی کی بات کرنی ہوتی ہے، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن سے کہہ دیں اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ہوتا حکم اور پھر ہم اس کی ناخلافی کرتے تو پکڑ زیادہ ہوتی۔ اب ایک اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی پکڑ میں کوئی خیر کمی آ جائے، لیکن اب ایک الاؤنس بن گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آ رہا ہے، تو اللہ اگر اس کے اوپر اپنی رحمت کرنا چاہیں تو اس کے اوپر رحمت آ سکتی ہے، لیکن بات کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بات اگر میں اس کو کھینچنا چاہوں تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف بات کو یہ اتنا کہہ کے میں سمیٹ دیتا ہوں کہ یہ جو غیر محرم کی محبتیں ہیں نا، یہ انسان کے لیے بہت نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور ان کا آغاز بد نظری سے ہی ہوتا ہے۔ غیر محرم کا فتنہ ہو ہی نہ اگر ہم مرد اپنی نظروں پہ قابو کریں۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت زیادہ ان کی سختی کا اظہار کیا اور ان کے لیے بہت زیادہ سخت الفاظ آئے جو اپنے آپ کو بنا سنگھار کے پیش کرتی ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کی شہوت کا ذریعہ بناتی ہیں، وہاں ہی اتنی ہی سختی ان لوگوں کے لیے آئی جو مرد اپنی نظروں کو قابو میں نہیں رکھ کے ان کے اوپر شہوت کی نظر ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ ہر اس عورت پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے آپ کو اس نیت سے سنوارے کہ اس نے اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے جو کہ اس عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھے۔ اپنی نظروں کو نیچے رکھنا یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ
جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کل سے یہ بھی آیت شروع ہوئی، کل انما حرم ربی، کہ میرے رب نے میرے لیے حرام کر دیا، بے شک تمام چیزوں کو حرام کر دیا میرے رب نے۔ قل انما حرم رب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ہر کھلی چیز کو اور ہر چھپی ہوئی چیز کو، جو فحش چیز ہے، ہر کھلی اور ہر چھپی ہوئی فحش چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے حرام کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام کر دیا کا مطلب ہے ہم سب کے لیے حرام کر دیا۔ کھلی ہوئی چیز وہ یہ کہ جو ہم کسی غیر محرم سے کوئی اگر غیر شرعی تعلق رکھ وہ، اور چھپی ہوئی ما بطن فحش چیز وہ جو کہ ہم خلوت میں گناہ کرتے ہیں، شہوت کے گناہ کرتے ہیں، وہ اس میں انما حرم ربی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے کہ یہ حرام ہے۔ ہم لوگ سور کا گوشت کھاتے ہوئے بہت ایک کراہت ہمارے اندر ہوتی ہے، قریب بھی نہیں جائیں گے کہ یہ حرام ہے، ہم کبھی بھی نہیں کھائیں گے اس کو۔ شراب کے پاس جاتے ہوئے ہم بہت گھبراتے ہیں کہ کس طرح شراب، لا حول ولا قوت، اس ماحول میں نہیں بیٹھنا، وہ نہیں کرنا۔ جس طرح وہ حرام ہے جن الفاظ کے ساتھ ان کی حرمت ہے، اسی طریقے سے فحش طریقوں کی بھی حرمت ہے۔ قل انما حرم رب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ عام عوام میں بیٹھ کے ہو چاہے وہ خلوت میں ہو، اگر فحش چیز ہے تو وہ حرام ہے۔ جس طرح ہمارے دل میں ان چیزوں کی کراہت ہے، اسی طرح ہمارے اندر اس کی کراہت نہیں۔ یہ وہ مخلوق کے محبتیں ہیں جو انسان کی تباہی کا باعث بن۔ مخلوق کی محبت انسان کے لیے فلاح بن سکتی ہے، انسان کے لیے دائمی خیر کا سبب بن سکتی ہے جب وہ اس محبت کے ذریعے اپنی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو اچھا تیار کرے، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہی مخلوق جب غیر اللہ اور غیر شرعی کاموں میں استعمال ہو تو ہماری تباہی کا سبب بنتی ہے، آخرت میں جو ہے سزا کا اور اللہ کی پکڑ کا سبب بنتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام نہ کریں گے۔ کون 3 لوگ؟ جھوٹ بولنے والا بادشاہ، بوڑھا زانی اور فقیر متکبر۔ تو جس نے اپنے غیر محرم سے اپنی نظر نہیں ہٹائی، جس نے اپنے نظروں کو محفوظ نہ رکھا، اس نے اپنے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیا۔ کس چیز کے لیے؟ ایک بے فائدہ مزے کے لیے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس بے نظری کرنے سے، لیکن آخرت خراب۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم